اچھا وہاں سے مجھے ریموو کر کے تو ظاہر ہے میرا پیرنٹ ڈویژن یہ تھا، ان کو یہ ہوتا تھا کہ یار یہ تو لیگل افیئرس کو ہی دیکھتا ہے، اس کو وہی بھیجو واپس. وہی میرے ڈویژن میں، پیرنٹ ڈویژن میں بھیج دیا گیا مجھے. تو اب جو ہے بڑے، جب آپ کسی کی ویل وشز پہ کو آپ فلفل نہیں کرتے تو وہ آپ کو پھر مختلف اینگل سے آپ کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں وہ ڈویژنل ہیڈ تھا جس نے پریکیورمنٹ میں کیلنڈر کے میٹر پہ وہ شور مچا رکھا تھا، اور وہ وہی تھا جس نے وہ پردوں کا جو کوٹیشن لا کے مجھے دیے تھے، تو اسی طرح کی وہ چیز تھی. اب اس کے میں بالکل نیچے مجھے دے دیا گیا. اب اس نے جو ہے دوسرا پینترا بدلا، اس نے کہا اخلاق تم میں بڑا ٹیلنٹ ہے، تم میں وہ، تم یہ، تم وہ، اب تم نے بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے جہاد کرنا ہے، اور آپ کو وہ پمپ کر رہا ہے. لیکن آپ نے چونکہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعض لوگوں کی پت جو ہے وہ بغض معاویہ میں نہیں تو حب علی میں نہیں تو بغض معاویہ میں، وہ ان کے جو عزائم ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذریعے انڈائریکٹلی پورے کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ ہی کے لائن آف ایکشن سے. تو اس ڈویژن میں 3-4 چیزیں پکڑی گئی، ہائی لائٹ ہو گئی. وہ اس طرح ہوئیں کہ اس کا کوئی پرسنل ایشو تھا، کوئی ٹی اے ڈی اے کا، کوئی پیٹرول کا، کوئی اس طرح کے جو پرکس ورکس تھے، تو وہ ڈیجیٹل فائنانس اور آڈٹ والے نے اس پہ آبجیکشن لگائے ہوئے تھے. تو اس نے کہا میں ان کو سبق سکھاتا ہوں. تو ان کی ایک ویکنیس آ گئی سامنے، وہ ہمارے ڈویژن سے پرٹین کرتی تھی، اور وہ فائل میرے پاس بھیج دی گئی. آپ اس کو اسکروٹنی کر رہے ہیں اور اس کا پٹ اپ کریں. کیس کیا تھا؟ 1979 میں ایک بلڈنگ خریدی جاتی ہے، برٹش کونسل کی بلڈنگ ہوتی ہے، وہاں کمرشل ٹیننٹ ہوتا ہے اس میں، میکن اینڈ مکینزی کے نام سے. اچھا اس وقت وہ بلڈنگ جب خریدی جاتی ہے تو پتہ نہیں اس وقت کے لوگوں کو کیا اس میں نظر آیا اس طریقے میں کہ انہوں نے ایک سبسڈری کمپنی بنا کے ایک سبسڈری کمپنی بنائی اور اس کے نام سے خریدا. اور جب سبسڈری کمپنی آپ بناتے ہیں کسی کمپنی کی، تو اس کے ڈائریکٹر، چیئرمین اور اس طرح کی سارا فارمیلٹیز پوری کرنی پڑتی ہیں. تو بندے تو وہی ہوتے ہیں جو آپ نے رکھنے ہوتے ہیں. وہ ایک طرح کے ڈیفیکٹو قسم کے ہی ہوتے ہیں، کوئی ان پہ کام وام ہوتا نہیں ہے. ایک سیکٹری، ایک اکاؤنٹنٹ، اور اس طرح بنا کے نا وہ ایک خانہ پوری کی جاتی ہے. میرا خیال ٹیکس کو بچانے کے لیے، اس لیے انہوں نے کمپنی بنا کے وہ خرید لی. عبداللہ ہارون روڈ کے نام سے کمپنی بنائی ہوتی ہے. اچھا وہ جو بلڈنگ تھی بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹون کی بنی ہوئی بلڈنگ تھی، اور اس میں میکن اینڈ مکینزی کا اس وقت آفس تھا. اور 79 میں اس وقت وہ جو صدر الدین اشوانی کی بلڈنگ تھی، صدر الدین اشوانی اس نے اس وقت رینٹ پہ 6 لاکھ روپے میں دی ہوئی تھی وہ بلڈنگ. بہت بڑی بلڈنگ تھی اس میں. جب انہوں نے لی تو سارے ڈائریکٹرز اور سارے لگ گئے، جنرل میجر جتنے تھے ڈائریکٹر بنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یار اس میں بڑے اچھے اچھے کمرے بنے ہوئے ہیں، اس کو ایز اے ریزیڈنس کے طور پہ یوز کرو. انہوں نے وہاں پہ اپنی ریزیڈنس بنا لی 4-5 جنرل مینیجر میں، اور بڑے نامنل 2,000 3,000 ان کی تنخواہ سے کٹتا تھا. اس کے جتنے خرچے تھے وہ ڈویژن. اچھا جب آپ کمپنی بنا لیتے ہیں تو کمپنی ایک سیپریٹ انٹیٹی ہوتی ہے، اس کے سارے اکاؤنٹس بنتے ہیں، انکم، اس کے ایکسپینسز سارے سیپریٹلی رپورٹ ہوتے ہیں. اب اس کی اپنی تو ورکنگ کیپٹل کوئی تھا نہیں کہ اس میں سے ہوتا. اب وہاں پہ جتنے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، جتنے وہ مینٹیننس کا ہے، دوسرا تیسرا جتنا خرچہ ہے رینوویشن وغیرہ کا، تو وہ سارا ڈائریکٹلی یہ ڈویژن جو پیرنٹ ڈویژن ہے یہ بیئر کر رہا ہے، تو چلتا چلا جا رہا ہے. تو اب اچھا یہ ہائی لائٹ بھی کیسے ہوئی؟ اس طرح ہائی لائٹ ہوا کہ مجھے جو پرانی پراپرٹیز تھیں تو مجھے ڈائریکشنز آئیں کہ پیچھے پنجاب میں ایک پراپرٹی ہماری جو ہے وہ قبضے کے بعد جو ہے وہ آگے ریسیل ہو رہی تھی کہ کوئی اور پارٹی اس کو ریسیل کرتی تھی. پتہ چلا جو پرانی بلڈ کمپنی تھی اس کا ڈائریکٹر اس کا اٹارنی تھا، تو چونکہ یہ موٹیٹ نہیں کرائی گئی، اس کے ریکارڈ کے اوپر کمپنی کا ہماری کا نام نہیں چڑھا، تو وہ اٹارنی اس کے ریکارڈ پہ تھا ریونیو کے، تو اس نے اس کو آگے سیل کر دی. وہ ڈائریکشن ملی کہ ساری پراپرٹیز کو دیکھو کون سی موٹیٹ نہیں ہوئی ہیں، وہ موٹیٹ کراؤ. تو وہاں کے ہم نے پروسیڈنگ شروع کر دی. کراچی میں اس کا پتہ چلا کہ اس کی موٹیشن تو ہم نے
روٹیشن تو ہوئی تھی، خود ہی خریدی تھی، تو اس کے لیز ایکسپائر پڑے ہوئے تھے اس بلڈنگ کے، تو لیز کے رینیولس کے کام شروع کیا. اچھا یہ بتا دوں کہ بلڈنگ کا جو رقبہ تھا یہ تقریباً 9,000 اسکوائر یارڈ کے. 9,000 اسکوائر یارڈ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہوگی ایریا، کتنی بڑی وہ پراپرٹی ہوگی. پورا محل تھا، برٹش کونسل کسی زمانے میں ہوتی تھی. تو اس کے رینیول کا چلا تو 60-70 لاکھ روپے تقریباً اس کے رینیول کی فیس آئی تھی، تو وہ پے کرنی تھی، وہ پے کر دی گئی اور وہ رینیو ہو گئی، پے کر دی گئی. میرا کام تو لیگل تھا، میرا کام اس کو رینیو کرا کے فائل اس کی اپنی ریکارڈ پہ رکھ لینے. کچھ تو جو ڈویژنل ہیڈ تھا ہمارا، تو ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پہ ہوتا تھا، تو سالانہ ایک اس کی ٹرائل بیلنس بنتا ہے، تو اس میں اس کو سائن کرنا تھا. ڈویژنل ہیڈ کا کوئی دور دور تک فائنینس سے تعلق نہیں تھا، مارکیٹنگ کا آدمی تھا، اس کے پاس فائنینس کا پڑا ہوا تھا ٹرائل بیلنس. تو جب میری پوسٹنگ ادھر ہوئی تو مجھے کہنے لگا یار تیرا تعلق لاس سے تو یا فائنینس سے بھی ہے، تو بتا اس میں کوئی مسئلہ تو مسئلہ تو کوئی نہیں، آپ صرف اس میں یہ دیکھ لو کہ وہ جو ہم نے 70-75 لاکھ کی دوسری کمپنی کی پیمنٹ کی ہے ہم نے، اس کی کوئی ڈیبٹ انٹری آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. ٹرائل بیلنس میں تو آنی چاہیے پیمنٹ جب ہم نے کی ہے. تو وہ دوسری کمپنی ہے، اس کو فائنینس کیا ہے ہم نے، اس فائنینسنگ کے بھی ایک لیگل پروسیجر ہے. وہ تو بات کی بات ہے، ٹرائل بیلنس میں آ رہی ہے نہیں آ رہی. پتہ چلا ٹرائل بیلنس میں تو وہ ریسیوبل میں ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ یہ آپ سے پوچھ لیں، اگر یہ آپ کریں گے تو آپ یہ آج نہیں تو کل کسی آڈیٹر نے اٹھا لیا تو آپ کی مسئلہ ہے، آپ سائن کر کے بھیج رہے ہو. تیسری بات یہ ہے بک آف اکاؤنٹ ہے. بک آف اکاؤنٹ جو ہے سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہوتا ہے اس کو ویریفائی کرنا. آپ تو اکاؤنٹنٹ ہو ہی نہیں. یہ 2 کوئریز لگا کے اس سے بھیجی اوپر تو ببال آ گیا. اچھا ہمارے اس ادارے میں جو ہے ڈومینیٹ کرتے ہیں ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ایس سی ایم ایس ایف سی ایم ایس، ان کی ڈومیننس ہوتی ہے ان میں، یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں پورے ادارے کو. ان کی بغیر ان کے کوئی پالیسی نہیں بنتی. تو ان کے تو آگ لگ گئی، یہ کیا ہو گیا. جیسے کہا میں سائن نہیں کروں گا، جو مرضی کریں، میں نے تو مجھے یہ بتائیں 75 لاکھ کی یہ کیا ہے. اس پہ ایک کمیٹی بیٹھی، کمیٹی نے میں اس نے کہا تم اپیئر ہو تم کو سمجھاؤ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا 2 کمپنیاں سیپریٹ، سبسڈری آپ کی ہے، سسٹر کا سارا جو بھی کمپنی تو الگ ہے نا، رجسٹر کی ہوئی ہے آپ نے، سال کے آپ جو ریٹرن جمع کراتے ہیں سی پی میں، تو اس کے اندر بک آف اکاؤنٹ میں دکھاتے ہیں. آپ نے نا وہاں پہ شو کیا اس کے ایکسپینس ہے نا، یہ کیپٹل ایکسپینس، یہ تو ایکسپینس تو ہے نا، یہ آپ اس کو ایکسپینس تو شو کریں. آپ کا ورکنگ کیپٹل نہیں ہے، ہم جتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کمپنی کا کر رہے ہیں وہ آپ بورو کریں پہلے، تو وہ آپ کو ہماری طرف سے فائنینسنگ ہوگی آپ کی طرف، آپ کی بورڈ کی آپ کی ریزولوشن ہمیں پیش کریں، ہماری بورڈ کی طرف سے آپ کو الاؤ کیا جائے گا. تو یہ تو ایک کمپلیٹ ہوگا. اس میں ڈیبٹڈ کریڈٹ کی انٹری، ڈیبٹنگ کریڈٹنگ تو ود ان سیٹ اپ ہوتی ہے، ود ان سیم آرگنائزیشن ہوتی ہے، تو سیپریٹ ہوتی ہے. تو کل ان کے ٹھکانے آ گئی اور ہم نے کہا کہ آپ پتہ نہیں کب سے یہ ریٹرن جو ہے غلط سبمٹ کر رہے ہو اور اس کی مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس آپ دے رہے ہو سی سی پی کو بھی، تو اس کا بھی ہوگا مسئلہ. خیر وہ تو ابھی مسئلہ اپنی جگہ تھا. تو دوسرا ایک ایشو آ گیا. پھر اب یہاں طے کرنا تھا کہ اس بلڈنگ کی انکم کتنی ہے. ایکسپینس تو آ رہے ہیں، اس کا ورکنگ کیپٹل نہیں، انکم کہاں سے؟ انکم تو کہا پتہ جی 5-6 جارہ میجر ان کی تو 10,000 روپے آتی نہیں ہے کرایہ مہینے، سال کا کوئی 50,000 بھی نہیں ہے اس کا کرایہ. خرچے جو ہے مہینے کے، وہ گارڈ کی اس سے زیادہ تنخواہ ہے جو ہمیں دینی پڑ رہی ہے. تو وہاں سے ایشو کھڑا ہوا کہ جناب علی یہ انہوں نے 2,000 میں کیوں رکھے ہوئے. مجھے کہا کہ اس کو چیک کریں، یہ کس قانون کے تحت ان کے پاس یہ گئے ہیں، یہ خود ہی مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں وہاں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہیں رینٹ لے کے انہوں نے جگہ اپنی قبضہ کر لی. میں اس کو پوری سمری بنائی. میں نے کہا جب ہم نے خریدی تھی اس وقت بھی یہ کمرشل بلڈنگ تھی، اس کے لیے اس کے ڈاکومنٹس بھی کمرشل ہیں، اس کو ریزیڈینشیل پرپز کے لیے یوز ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور یہ 6 لاکھ تو 79 میں تھا. آج اس کا جو اگر مارکیٹ کی جو 25 سے 30 لاکھ روپے اس بلڈنگ کو رینٹ پہ چڑھاتے ہیں، تو یہ اس طرح چلا آ رہا ہے. اور اس کا اگر امپیکٹ نکالتے ہیں پچھلے 8-10 سال کا، تو 30-35 کروڑ روپے بنتا ہے. یہ جو ہم نے لوز کیا ہے کہ ڈائریکٹرز نے خود ہی اس میں ریزیڈنس رکھ لی ہے. ڈائریکٹر کون تھے؟ جی ایم آڈٹ، جی ایم فائنانس، جی ایم
مارکیٹنگ سارے جی ایم ایڈمنسٹریشن، وہ جو میرے لیے بنے ہوئے تھے تورم خان سارے بنا ہوئے. جیسے یہ چیز نکلی اب ان کو تو لگ گئی آگ اور ان کی ہوائیاں خوش. اب وہ جو جنرل میجر میرے اوپر تھا وہاں پہ، وہ تھا تو بڑا شاطر بندہ، اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو شاطر بہت تھا، کریکٹڈ تھا، ویل کریکٹڈ تھا، تو یونیورسٹیز میں بھی اس کے بڑے تعلقات تھے. اس نے کیا کہ اس نے کہا، اس نے وہ ایک رپورٹ پٹ اپ کی اوپر، تو اوپر چیئرمین وہی ٹچو بابا بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا یار اندر یہ اتنا بڑا اسکیم تم لے آئے ہو، یہ اس کو جو ہے اس کو میٹیگیٹ کرو، اس کو اس طرح نہیں کرو، بدنام ہوگا تھا. تو اس نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر، نہ کوئی انکوائری کی، نہ کچھ بھی. کوئی چارج جنرل میجر انوالو تھے اس میں. اس نے کیا کیا، اٹھا کے اپنے سائن سے ایک نوٹس بھیج دیا ادھر آڈیٹر جنرل کو، ایک ادھر بھیج دیا، ایک منسٹری فائنانس کو بھیج دیا، ایک ایس سی سی پی کو بھیج دیا کہ آپ کو غلط فیڈنگ ہو رہی ہے یہاں سے. تھا تو میں نے کہا نا بڑا شروٹ قسم کا بندہ تھا اور بڑا ویل کنیکٹڈ تھا. میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی میں کرتا ہوں، ویل آف بھی تھا. اب وہاں سے آڈٹ شروع ہو گیا، اسپیشل آڈٹ ڈیمانڈ کر دیا گیا. اسپیشل آڈٹ پہ ایک جو ہے وہاں سے اسسٹنٹ آڈیٹر جنرل آ گیا، وہ اس نے مجھ سے آگے کہا بتایا کیا ہے یہ ایشو ہے. اور اس نے یہ چیزیں، اس نے پورے رپورٹ کو میری آن کیا، اس کے اوپر ان کو بھیج دیا نوٹس. وہاں سے سی سی پی سے بھی ڈائریکٹرس کو سب کو نوٹسز آ گئے. اب ان کی ہوائیں خراب. اب کوئی دل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گردے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا تو کوئی کیا. تو وہ ایشو سے اس طرح ہوا کہ ایک یہ ایشو تھا. اب اس نے وہ جو جنرل میجر تھا میرا، اس نے کہا اس کو میں بورڈ میں لے کے جاؤں گا. میں اس طرح جو اچھا بورڈ میں جانے کے لیے چیئرمین کی اپروول چاہیے ہوتی ہے. تو اس نے وہاں بورڈ کے ساتھ چیئرمین اس وقت تک میمو ایشو نہیں ہو، آگے پٹا بھی نہیں ہونے دیتا جب تک اس کی اپروول نہ ہو، بورڈ میں جانے ہی نہیں دیتا. میں نے کہا یہ بہت شروط تھا. اس نے بورڈ کی ایک میٹنگ میں کسی اور ایشو پہ تھا، اس نے کہہ دیا، میں کہہ دیا کرپشن کہاں سے ختم ہوا، یہاں تو سارے جنرل میجر اسی کام پہ لگے ہوئے، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ اور وہ. اچھا میں نے کہا نا وہ حب علی میں ہوگا ادارے کے اس میں نہیں تھا، وہ بغض معاویہ میں یہ سب کر رہا تھا، کیونکہ اس کے اپنے پٹرول اور ٹی اے ڈی اے کے کوئی ایشوز جو ہے انہوں نے روکے تھے. تو ان کو پھر اتنا بڑا ایشو اس نے نہیں کھڑا کیا تھا. ایشو مجھے ملا تھا تو میں نے تو ظاہر ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے دی. تو وہ جناب علی وہاں سے انہوں نے انکوائری بٹھا دی، آڈٹ کی بھی اسپیشل رپورٹ آ گئی، جواب دیں اس کے اوپر، فکس کریں رسپانسبلٹیز. اب ان سب کو جو ہے ان کی ساری ہوائیں شوائیں نکل گئی. وہ آڈٹ، وہ جو لا ڈویژن جو بہت بڑا تورم خان لا کا بنتا تھا، اس سے یہ اپینینس لے رہتے ہیں، یار یہ وہاں رہی. اس نے بھی کہا، میں ہاتھ اٹھا لیے کہ اس میں تم کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. کمپیکٹ 40-45 کروڑ روپے کا امپیکٹ بن رہا تھا، استعمال کرتے رہے ذاتی حیثیت سے. بڑی وہ پرماننٹ جگہ پہ ریزیڈنسز اپنے گھر انہوں نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے تھے، لاکھوں روپے اس کے کرائے لے رہے تھے. وہاں 3,000 روپے دفتر کو دے رہے تھے، دفتر کی ایکسپینسز اس سے زیادہ تھے. تو بورڈ نے بلا لیا، میں بورڈ نے کہا ڈاپ کرا. تو اب میں نے وہاں ایک اسٹینڈ لیا، میں نے کہا جی بورڈ آئے، یہ مجھے جنرل میجر کہہ رہا ہے کہ یار آپ نے نا یہاں پہ مجھے جو ہے وہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. میں کہا دیکھیں میں آپ کو سپورٹ تو کر سکتا ہوں، میں آپ کو پوری سمری بنا کے دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا کام ہے، وہاں پہ آپ جنرل میجر ہیں، میں آپ کو اگر کروں گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا. جنرل میجر کے خلاف میں آپ کو وہاں چارج شیٹ کر رہا ہوں، آپ کرتے رہیے گا، میں ساتھ میں بیٹھ کے آپ. اس نے کہا نہیں یار تم نے کرنا ہے. میں نے کہا نا اس کی نیت تو کچھ اور تھی، نیت یہی تھی کہ مجھے پروجیکٹ کرنا تھا، مجھے ہی وہاں پہ. میں اس کے لیے تیار بھی تھا، لیکن میں کسی کی ذاتی ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے تو میں نے نہیں کرنا تھا، ادارے کے لیے کرنا تھا. تو میں نے کہا نہیں، میں جس طرح دل میں سوچا میں ایک دن کے لیے چھٹی لے لی. خیر دوسرے دن بورڈ میں جب پیش ہوا تو یہیں بائیں شائیں کرنے لگا. پڑھنے لکھنے کا تو اس کو عادت تھی نہیں، تو اس کو جو ٹیکنیکل کوشچن سامنے سے آئے تو جواب نہیں دے سکا. دوسرے بورڈ نے اس کیس کو ڈراپ کر دیا. اس نے شام تک مجھے وہاں سے ٹرانسفر کرا دیا. پرسنل میں چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پرسنل میں چلا گیا. اب آپ کو بتاؤں گا کہ پرسنل میں پھر میرے ساتھ کیا ہوا. نیکسٹ اس میں ہوتا تھا، اس میں بڑی ہو